انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ منطق و فلسفہ کی طرف ان کا ذہن چل رہا تھا، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج حدیث کے ایک بڑے محدث بن کر کے ابھرے ہیں، اور عرب دنیا میں بھی ان کا نام ماشاءاللہ مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے کام کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب وقت ہے حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی خدمت میں اکرامیہ اور اعزازیہ پیش کرنے کا میں درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیری دامت برکاتہم محترم دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر سے کہ وہ حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو عظیم اللہ ہٹ جانا۔ سید بھائی درخواست کی جاتی ہے حضرت صدر محترم حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت محترم صاحب حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ یہ دونوں حضرات حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب قاسمی کو تمغہ اعزاز پیش کریں۔ حضرت ادھر دیکھیں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے مہمان محترم حضرت مولانا لطیف الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات عالیہ سے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد لله وسلام على عباده الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقت کی قلت کے پیش نظر میں یہاں پہ صرف اور صرف اپنے مشائخ اپنے اکابر اپنے بزرگوں کی جن کی دعا کے لیے بندہ یہاں پہ حاضر ہوا اور مجھ جیسے انسان کے قدر و منزلت کے لیے یہ نشست منعقد کی گئی، میں اپنے سارے بزرگوں کا، سارے اپنے اکابر کا اور سارے اصحاب، سارے زملہ جو ہماری اس نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عاجز سے اتنا عظیم کام لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو عظیم کام عاجز کے ذریعے سے ہو رہے ہیں ان کی تکمیل اور جو کمیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اخیر میں حضرت صدر محترم امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے کہ اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض کریں۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. محترم حضرات، جو گفتگو بہت مختصر انداز میں تاثرات کے عنوان سے آپ کے سامنے آ چکی ہے، جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان محدثیت کا تعارف اور اس سلسلے میں جو غلط فہمی ہیں ان کے ادارے کی کوشش کی گئی ہے حنفی کی طرف سے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی اور فقہ کے ماننے والے شوافی، مالکیہ، حنابلہ ان میں سے کسی عالم کی شہادت ہو تو ہماری ساری گفتگو بھاری ہو جائے۔ تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، یہ کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ اور آپ جانتے ہیں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے، شافعی۔ امام صاحب کے مسائل میں، فقہی مسائل میں جب اختلافی بات آتی ہے تو سب سے پہلے انہی کا نام آتا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شوافی کا نام آتا ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں، شوافی یہ کہتے ہیں، حنابلہ مالکیہ کی بات آتی ہے بعد میں آتی ہے، یہ وہ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا جو جملہ ہے وہ سب کو یاد رکھنے کا ہے، اور میں نے کتاب کا حوالہ بھی دیا، چھوٹا سا رسالہ ہے، تبیین الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ اس کی عبارت ہے من مناقب ابی حنیفہ التي انفرد بها انه اول من دون علم الشریعہ ورتبه ابوابا وتبعه مالك بن انس في ذلك ولم يسبق ابا حنیفہ احد۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب اور ان کی فضیلت اور خصوصیات میں سے جس میں وہ تنہا ہیں، کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے، وہ ایسی بہت سی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ ان کے سامنے بہت سے مناقب ہیں، لیکن جن مناقب میں وہ منفرد ہیں، بالکل اکیلے ہیں، کوئی اور ان کا ہمسر نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا، یا علم شریعت کا مصداق ہے احادیث مبارکہ۔ آگے فرماتے ہیں ورتبہ ابوابا، اور علم حدیث کو ابواب پر فقہی ابواب پر مرتب کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 150 ہجری میں، اور تابعی ہیں۔ ائمہ اربعہ میں سے تنہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ صحابی کی زیارت کرنے والے تابعی ہیں، بقیہ تینوں ائمہ میں کسی نے زیارت نہیں کی، اور صرف زیارت ثابت نہیں بلکہ روایت بھی ثابت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بھی فرمائی ہے۔ تو علم شریعت کو، احادیث کو جو منتشر کی، ابواب کے ماتحت نہیں کی، تھی لوگوں کے پاس، دوسری صدی ہے، لیکن فقہی ابواب پر مرتب نہیں کی۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فقہی ابواب پر مرتب انہوں نے کیا۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں وَتَبِعَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کے مرتب کرنے کے سلسلے میں فقہی ابواب پر انہی کی راہ اپنائی ہے۔
امام مالک کا انتقال ہے 179 ہجری میں، یعنی 29 سال بعد، 19 سال بعد. تو گویا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو کتاب لکھ رہے تھے جو مشہور ہے موطئ امام مالک کے نام سے، فرماتے ہیں کہ وہ کتاب بھی اسی کے روشنی میں لکھی گئی ہے. اب وہ کتاب کون سی ہے؟ جو سب سے پہلے مدون کی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کتاب ہے کتاب الآثار، جس کو عام طور پر امام محمد کی کتاب سمجھا جاتا ہے. وہ امام محمد کی اصل کتاب نہیں ہے، اصل کتاب وہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. وہی اول من بن بشریہ کا مصداق ہے، کیونکہ امام محمد نے اپنے خاص انداز میں اس میں کچھ دیگر مشاہیر کی روایتیں بھی شامل کر دیں اور وہ مجموعہ بن گیا. اس لیے کتاب الآثار امام محمد کے نام سے منسوب ہو گئی. جیسے امام موطئ امام محمد ہے، یہ اصل کتاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر مشاہیر سے جو روایتیں انہوں نے درج کر دی ہیں اب ان کی طرف منسوب نہیں ہوتی. ورنہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ موطئ امام مالک بروایت امام احمد، اور جو عام طور پر موطئ امام مالک ہے وہ موطئ امام مالک بروایت مسعودی ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہوا. تو کتاب الآثار سب سے پہلی کتاب ہے فن حدیث کی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ سے مرتب کیا. اس کو فرماتے ہیں ولم یسبق ابا حنیفہ احد، اس معاملے میں امام حنیفہ سے آگے کوئی نہیں گیا. تو یہ شخصیت اس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا تفصیل کے ساتھ. میں دوسرے کی شہادت پیش کر رہا ہوں، یہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے، موقع بہ موقع کام دے گی. اور اس سلسلے میں امام صاحب پر جو یعنی طعن کیا جاتا ہے اس کے جواب کے لیے بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس انداز میں امام صاحب کے مسائل حدیث سے ثابت ہیں اور اتنی مرویات ہیں ان کی. سارے مسائل فقہ کے حدیث سے ثابت نہیں ہیں، نہ کوئی کر سکتا. نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، حدیث کہاں سے لائیں گے؟ اجتہاد کرنا لازم ہے، تفقہ لازم ہے، لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ ان کے بعد روایتیں تھیں نہیں، وہ خالی قیاسی کرتے تھے، اجتہادی کرتے تھے، تھوڑی بہت تھیں، ایسا نہیں ہے. ایک بڑا ذخیرہ تھا. ابھی آپ کے سامنے جو تذکرہ ہے کتاب ابھی سامنے نہیں آئی ہے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس سے یہ بات اور زیادہ منفع ہو جائے گی. بہرحال جس کے ذریعے سے بھی اللہ نے یہ کام لیا ہے وہ ہمارے حلقے کا، ہمارے طبقے کا، ہمارے مشرق مسلک کا. اور یہ تو یہاں جمعیت علماء ہند میں ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں، تہنیت کا پروگرام بنا رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کو اس سے سب سے زیادہ خوشی ہوگی اور ہونی چاہیے کہ اس کے فضلاء میں سے ایک نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. یقیناً حضرت محدث صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا ہے، وہ محتم کی حیثیت سے بھی فرمایا ہے اور جمعیت کے پروگرام میں شریک ہونے کی حیثیت سے بھی فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط فہمی کو ادارے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرت اقدس محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش ہے کہ دعا پر مجلس کا اختتام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ تیرے ایک بندے نے تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جو آپ کے محبوب بندے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے منقول ہیں. اے اللہ ان کی جمع تدوین کا جو کارنامہ انجام دیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما. پوری امت کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور مزید دینی خدمات کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے کو قبول فرما، اس اجتماع کو خیر کا ذریعہ بنا.
صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.